بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی فلم کے بارے میں بتائیں گے جو دین اسلام سے تعلق رکھنے والی انتہائی اہم شخصیت کی زندگی پر مبنی ہے۔ یہ فلم تفریح کا باعث تو بنے گی ہی، لیکن ساتھ ہی یہ فلم آپ کے اللہ پر ایمان کو بھی تازہ کر دے گی اور انشاءاللہ آپ کی معلومات میں بے حد اضافہ کرے گی۔ اسلام کی تاریخ میں دلچسپی رکھنے والے افراد کے لیے یہ فلم دیکھنا انتہائی مفید ہے۔ تو پھر آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگینسٹ دا گاڈز آف ایجپٹ 26 فروری 2016 کو ریلیز ہوئی تھی۔ یہ فلم قدیم مصر کے پس منظر میں بنی اسرائیل کی غلامی پر مبنی ہے۔ ابتدائی پس منظر: قدیم مصر میں بنی اسرائیل جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد تھے، مصر میں غلاموں کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان کی آبادی بڑھتی جا رہی تھی، جس سے مصری فرعون خوف زدہ ہو گئے تھے۔ انہیں یہ خوف تھا کہ کہیں بنی اسرائیل اتنے طاقتور نہ ہو جائیں کہ مصر کے لیے خطرہ بن جائیں۔ چنانچہ فرعون نے بنی اسرائیل پر سخت ظلم و ستم شروع کر دیا اور انہیں مزید مشقت کے کاموں میں جھونک دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ ایک اسرائیلی تھے لیکن مصری دربار میں پروان چڑھے، اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کی نجات کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کی رہنمائی کرنے اور فرعون کو اللہ کا پیغام پہنچانے کا حکم دیتے ہیں تاکہ وہ بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کرے۔ فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیغام: حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے فرعون کے دربار میں جاتے ہیں اور اسے اللہ کا پیغام دیتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو آزاد کرے۔ فرعون جو خود کو خدا کا اوتار سمجھتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کا مذاق اڑاتا ہے اور انہیں اپنے دیوتاؤں کے مقابلے میں کمزور سمجھتا ہے۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی عصا یعنی لاٹھی کو زمین پر پھینکتے ہیں جو ایک عظیم سانپ بن جاتا ہے، لیکن فرعون کے درباری جادوگر بھی اپنے جادو سے لاٹھیاں پھینکتے ہیں جو سانپوں میں بدل جاتی ہیں، مگر حضرت موسیٰ کا سانپ ان جادوگر سانپوں کو نگل جاتا ہے۔ اس کے باوجود فرعون اپنی ضد پر قائم رہتا ہے۔ 10 آفتیں اور مصر کے دیوتاؤں کا امتحان: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کے دربار میں کئی بار جانے اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کی درخواست کے بعد اللہ تعالیٰ مصر پر 10 آفتیں نازل کرتا ہے جنہیں 10 پلگز کہا جاتا ہے۔ یہ آفتیں مصری دیوتاؤں کی بے بسی اور جھوٹے ہونے کو ظاہر کرتی ہیں۔ پہلی آفت: نیل کا پانی خون میں بدلنا۔ دریائے نیل کی ندی جسے مصری دیوتا ہاپی مقدس مانا جاتا تھا کا پانی خون میں بدل جاتا ہے۔ پورا مصر پیاسا رہ جاتا ہے، لیکن فرعون اپنی ہر درمی پر قائم رہتا ہے۔ دوسری آفت جو نازل ہوئی تھی مینڈکوں کا حملہ تھا۔ ہیکٹ دیوی جو مینڈکوں کی علامت تھی کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے پورے مصر میں مینڈک پھیل جاتے ہیں۔ یہ مصریوں کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں۔ تیسری آفت جوئیں تھی۔ اللہ کی طرف سے زمین پر جوئیں آتی ہیں جو گب دیوتا یعنی زمین کے دیوتا کی بے بسی کو ظاہر کرتی ہیں۔ چوتھی آفت مکھیوں کا حملہ تھا۔ مصر مکھیوں کی کثرت سے بھر جاتا ہے۔ یہ آفت مصری دیوتا کیپری یعنی مکھیوں کا دیوتا کے خلاف ہوتی ہے جسے مصریوں نے اپنے تحفظ کے لیے پوجا تھا۔ پانچویں آفت جانوروں کی ہلاکت تھی۔ مصری دیوتا ہتھور جو گائے اور دیگر مقدس جانوروں کی محافظ سمجھی جاتی تھی کہ دیوتا ہونے کا دعویٰ ختم ہوتا ہے جب مصر کے جانور بیمار ہو کر مر جاتے ہیں۔ چھٹی آفت جسم پر پھوڑے بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مصر کے لوگوں پر پھوڑے اور زخم بھیجتا ہے جو بیماری اور شفا کے دیوتا ایم ہوپت کے خلاف ہوتی ہے۔ ساتویں آفت اولے اور آندھی ہوتی ہے۔ آسمان سے اولے اور آندھی آتی ہے جو مصری فصلوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ یہ آفت موسم کے دیوتا شوک کے خلاف ہوتی ہے۔ آٹھویں آفت ٹڈی دل کا فصلوں پر حملہ تھا۔ ٹڈی دل مصری فصلوں کو مکمل طور پر برباد کر دیتا ہے جو فصلوں اور کھیتوں کے دیوتا اوسیریس کے بے بسی کو ظاہر کرتا ہے۔ نویں آفت 3 دن کا مکمل اندھیرا تھا۔ اللہ تعالیٰ مصر پر 3 دن تک اندھیرا مسلط کر دیتا ہے جو سورج کے دیوتا را کو جھوٹا ثابت کرتا ہے۔ 10ویں آفت تھی پہلوٹے بیٹوں کی موت۔ فرعون کے پہلے بیٹے سمیت مصر کے ہر پہلوٹے بیٹے کی موت ہو جاتی ہے۔ یہ آفت مصریوں کے بادشاہت کے حق اور ان کے دیوتاؤں کے خلاف حتمی فیصلہ ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کی نجات۔ آخری آفت کے بعد
फिरौन बनी इसराइल को आज़ाद करने पर मजबूर हो जाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर मिस्र से निकल जाते हैं, लेकिन फिरौन दोबारा अपना इरादा बदलता है और अपनी फौज के साथ इनका पीछा करता है। अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म देता है कि वो अपनी लाठी को दरियाए नील पर मारें, जिससे दरिया 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है और बनी इसराइल खुश्क ज़मीन पर से गुजरते हैं। जैसे ही फिरौन और इसकी फौज इनका पीछा करती है, दरिया का पानी वापस आ जाता है और फिरौन और इसकी फौज को गर्क कर देता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को निजात मिलती है और मिस्र के खुदाओं और फिरौन की ताकत टूट जाती है। ये कहानी रूहानी जंग को जाहिर करती है, जहाँ एक सच्चे खुदा का मुकाबला झूठे देवताओं और इंसानी ताकत से होता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में बनी इसराइल को निजात और आज़ादी मिलती है और मिस्र के खुदाओं की बेबसी सामने आती है। अगेंस्ट द गॉड ऑफ इजिप्ट ना सिर्फ बनी इसराइल की निजात की कहानी है, बल्कि ये इंसानी फ़ख्र, झूठे अकायद और अल्लाह की ताकत के दरमियान तसादम को भी ज़ाहिर करती है। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मज़ीद डिटेल में ये मूवी देखनी है तो आप YouTube पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखनी है या इस्लामी वाक़यात देखने हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इसी तरह के किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।